شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون قلم کی اور جو کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں اس کی قسم کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو، اور بے شک تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو۔ سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے تو کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ تحقیق تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں، اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، شرارت سے اشارے کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا، مال دینے میں بڑا بخیل، حد سے بڑا ہوا بدکار، سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات، اس سبب کے مال اور بیٹے رکھتا ہے، اور جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہم ان قریب اس کی اونچی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہی ہم اس کا میوہ توڑ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر آ گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کئی کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ سو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج وہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گویا پیداوار پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ کو دیکھا ویران، کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے ہیں۔ ایک جو ان میں سمجھدار تھا بولا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر لگے ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے، امید ہے ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے گا۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑھ کر ہوگا، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی، یا تم میں یہ بات پڑھتے ہو کہ جو تم پسند کرو گے وہ تمہیں ضرور ملے گی، یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جو کچھ تم طے کر لو گے وہ تمہارا ہوگا؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے اس کا ذمہ دار، اور اس قول میں کہ اس کچھ شریک ہے۔ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، پھر وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہی صحیح اور سالم تھے۔ حالانکہ اوسو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی، اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے، یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ سو اپنے پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیے رہو، اور مچھلی کا لقمان والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا جب وہ دل ہی دل میں گھٹ رہے تھے۔ اگر ان کے پروردگار کی مہربانی ان کو نہ سنبھالتی تو وہ چپٹل میدان میں ڈال دیے جاتے مذموم حالت میں۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں شامل کر لیا، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے، اور لوگ یہ قرآن تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔